ہاں جی، پہلے ہم اسم نکرہ کی اقسام پڑھ چکے ہیں۔ اسم نکرہ کی اقسام ہیں 5۔ اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف۔ آگے اس کی ظرف کی 2 اقسام ہیں۔ اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی بھی عام شخص، کسی عام جگہ یا عام چیز کا نام ہو، جیسے آدمی، کتاب، پہاڑ۔ جیسے مثلا لڑکا، لڑکے، لڑکی، اس طرح سے۔ لیکن اگر اس کی جگہ پہ آپ کا نام آ جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے، یہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ کی 5 اقسام ہیں، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف۔ اسم نکرہ کی 5 اقسام ہیں۔ اسم اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے، جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں ترازو، چاقو، بندوق، تلوار، جھاڑو۔ اسم اعلیٰ ہیں۔ یہ پین ہے، یہ پینسل ہے، ٹھیک ہے؟ کیا یہ اسم اعلیٰ ہے یا نہیں؟ اس کو بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ ایک پینسل یا ایک پین اسم اعلیٰ ہے یا نہیں۔ یعنی اسم اعلیٰ ہر وہ چیز ہے جو ہتھیار یا اوزار کا کام دے۔ تو کیا ہم پینسل مار کر کسی کو مار سکتے ہیں؟ جیسے جھاڑو سے مار سکتے ہیں، تلوار سے مار سکتے ہیں، بندوق سے مار سکتے ہیں۔ کیا ہم پینسل سے بھی مار سکتے ہیں؟ یہ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ وہ ترازو سے چاول تول رہا ہے۔ اب یہ ہو گیا اوزار۔ وہ چاقو سے سیب کاٹ رہی ہے۔ یہ ہو گیا ہتھیار۔ چاقو ہتھیار میں بھی آتا ہے، اوزار میں بھی آ رہا ہے اور ہتھیار میں بھی آ جائے گا۔ سپاہی کندھے پر بندوق ڈالے جا رہا تھا۔ اب بندوق کیا ہوئی اس میں؟ ہتھیار۔ اب جنگ میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ تلوار اس میں کیا ہے؟ ہتھیار۔ جھاڑو سے فرش صاف کرو۔ اوزار۔ جھاڑو کیا ہو گیا؟ اوزار۔ عام استعمال میں آنے والے کچھ اسم اعلیٰ یہ ہیں: استری، توا، پھکنی، چھلنی، چمٹا، جھاڑو، کھرپا، چاقو، برچھی، قلم، سیڑھی، کفگیر، چھری، بھالا، بیلچا، ہتھوڑی، کدوکش، چھرا، درانتی، مضراب، تھرمامیٹر، مقراظ، خنجر، کانٹا، سوئی، پنکھا، ترازو، تلوار، قلم تراش، استری، ہتھوڑا، کینچی، برچھا، گھڑی، پھاوڑا۔ اسم کی دوسری قسم ہے اسم صوت۔ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی آواز کو ظاہر کرے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں کائیں کائیں، چوں چوں، میاؤں میاؤں، ٹن ٹن، دھک دھک اسم صوت ہیں۔ کوے درختوں پر بیٹھے کائیں کائیں کر رہے ہیں۔ چڑیاں چوں چوں کر رہی تھیں۔ بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہے۔ گھنٹی کی ٹن ٹن سنائی دے رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے عام استعمال میں آنے والی اسم صوت۔ چڑیا کی آواز۔ چڑیا کی آواز چوں چوں۔ طوطے کی آواز ٹیں ٹیں۔
کبوتر کی آواز گھڑ گھوں، چڑیوں کے اڑنے کی آواز پھر پھر، مرغے کی آواز کوکڑو کوں، بچے کے رونے کی آواز رین رین، گھنگرو کی آواز چھن چھن، بارش کی آواز چھم چھم، ریل گاڑی کی آواز چھک چھک، گھڑی کی آواز ٹک ٹک، رہٹ کی آواز روں روں، بادل کی آواز گڑگڑاہٹ، گرنے کی آواز دھڑام، کوے کی آواز کائیں کائیں، کوئل کی آواز کو کو، پپیہے کی آواز پی ہو، مرغی کی آواز کٹ کٹ، بلی کی آواز میاؤں میاؤں، گھنٹی کی آواز ٹن ٹن، ہوا کی آواز سائیں سائیں، بوندیں گرنے کی آواز ٹپ ٹپ، پانی کی پینے کی آواز گھٹ گھٹ، دلی دھڑکن کی آواز یعنی دل کی دھڑکن کی آواز دھک دھک، حقے کی آواز گھڑ گھڑ، بجلی کی آواز کڑک، توپ چلنے کی آواز دھنا دھن۔ جی اس کے بعد ہے اسم مصغر، اسم نکرہ کی تیسری قسم۔ اسم مصغر اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی چھٹائی کو ظاہر کرے۔ درجہ ذیل جملوں میں نیا، ڈھولک، پگڑی، دیگی اسم مصغر ہیں جو باغ، ناؤ، ڈھول، پلنگ، دیگ کی چھٹائی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہمارے اسکول میں ایک خوبصورت باغیچہ ہے۔ باغیچہ کیا ہوا؟ باغ کی چھوٹی آواز، چھوٹی شکل یعنی اسم مصغر۔ تھوڑی دیر میں نیا کنارے پر جا لگی، نیا کہتے ہیں کشتی کو، لڑکیاں ڈھولک بجا رہی ہیں، بچہ پگڑی پر سویا ہوا ہے، وہ دیگچی میں دودھ ابال رہی ہے۔ اسم مصغر، عام استعمال میں آنے والے کچھ اسم مصغر: آنکھ، آنکھڑی، بھائی، بھیا، بھوت، بھوتنی، برج، برجی، پاگل، پگلا، پڑی، پڑیا، پتلا، پتلی، ٹٹو، ٹٹوا، چنری، چنریا، در، دریچہ، دکھ، دکھڑا، ڈلا، ڈلی، رسا، رسی، صندوق، صندوقچی، کمر، کمریا، کتاب، کتابچہ، لوٹا، لٹیا، مکھ، مکھڑا، نل، نلکا، نیچا۔ آرا، آری، بچہ، بچونگڑا، بھوت، بھوتنا، پلنگ، پلنگڑی، پاگل، پگلی، پیالہ، پیالی، تھال، تھالی، ٹانگ، ٹنگڑی، خوان، خوانچہ، دیگ، دیگچی، دم، دمچی، ڈال، ڈالی، سانپ، سپولیا، تاک، تاکچہ، کمبل، کمبلیا، گھر، گھروندا، لونڈا، لونڈیا، مشک، مشکیزہ، نگر، نگری، ناؤ، نیا، بیٹی، بٹیا، باغ، باغیچہ، بازی، بازیچہ، پنکھا، پنکھیا، پنکھ، پنکھڑی، پہاڑ، پہاڑی، ٹوکرا، ٹوکری، چادر، چدریا، دام، دمڑی، دیگ، دیگچی، ڈبہ، ڈبیا، ڈھول، ڈھولک، صندوق، صندوقچہ، تشت، تشتری، کھاٹ، کھٹولا، گٹھا، گٹھڑی، مرد،
مردوا، نالا، نالی، نگر، نگریا، ہانڈی، ہنڈیا۔ یہ تھی اسم نکرہ کی تیسری قسم۔ اس کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں اسم نکرہ کی چوتھی قسم، اسم مکبر۔ اسم مکبر اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی بڑائی کو ظاہر کرے، جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں شہتوت، مہارانی، گٹھڑ، مہاکاج اسم مکبر ہیں جو گڑی، توت، رانی، گٹھڑی، کاج کی بڑائی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ گھڑیال اس وقت 10 بجا رہا ہے، تو گھڑیال اس میں کیا ہوا؟ اسم مکبر۔ درخت پر توت، شہتوت لگے ہوئے ہیں۔ مہارانی کو لوگ اچھا سمجھتے تھے، یہ رانی کے لیے استعمال ہوا ہے مہارانی۔ کسان سر پر بڑا سا گٹھڑ اٹھائے جا رہا تھا، آب کاج، مہاکاج۔ عام استعمال میں آنے والے کچھ اسم مکبر یہ ہیں: بات، بتنگڑ، پر، شہ پر، ٹوپی، ٹوپ، چھتری، چھتر، راہ، شاہراہ، سرخی، شاہ سرخی، گھڑی، گھڑیال، باز، شہباز، توت، شہتوت، ٹولی، ٹولہ، راجا، مہاراجا، زور، شاہ زور، کار، شاہکار، گٹھڑی، گٹھڑ۔ اس کے بعد اگلا ہے پگڑی، پگڑ، تیر، شاہ تیر، دیو، مہادیو، دیو، مہادیو، رانی، مہارانی، سوار، شاہ سوار، کاج، مہاکاج، لاٹھی، لٹ۔ اس کے بعد اگلا ہے جی 5واں اسم ظرف۔ اسم ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں ہے: دوپہر، پرسوں، پاکستان، سیرگاہ اسم ظرف ہیں۔ یعنی وقت کا ذکر ہو یا جگہ کا، یہ دونوں اسم ظرف زمان اور مکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں اسم ظرف کی: میں پرسوں لاہور جاؤں گا، گلشن اقبال خوبصورت سیرگاہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسم ظرف کی 2 اقسام: ظرف مکان اور ظرف زمان۔ اسم ظرف زمان وہ ہے اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی جگہ یا مقام کو ظاہر کرے، جیسے سیرگاہ، باغ، دولت خانہ، چراگاہ، مسجد اسم ظرف ہیں۔ اسم ظرف مکان ہیں۔ گلشن اقبال بہت خوبصورت سیرگاہ ہے، ہم باغ کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا دولت خانہ کہاں ہے؟ گائے چراگاہ میں گھاس چر رہی ہے، آؤ مسجد میں نماز پڑھیں۔ عام استعمال میں آنے والے کچھ اسم ظرف مکان یہ ہیں: آرام گاہ، سیرگاہ، بتکدہ، نعمت کدہ، قلم دان، بت خانہ، ڈاک خانہ، کتب خانہ، چڑیا گھر، بلتستان، قبرستان، سبزہ زار، دھوبی گھاٹ، مچھردانی، چونا منڈی، اسلام آباد، وزیر آباد۔ بندرگاہ، شکارگاہ، دولت کدہ، اگالدان، گلدان، باورچی خانہ، شفا خانہ، مے خانہ، عجائب گھر، پاکستان، کوہستان، سمنزار، پنگھٹ، کارواں سرا، سبزی منڈی، جوہر آباد۔ چراگاہ، عیدگاہ، غمکدہ، روشن دان، نمک دان، تہہ خانہ، غسل خانہ، بجلی گھر، گھنٹہ گھر، پرستان، گلستان، گلزار، مرگٹ، مہمان سرا، غلہ منڈی۔ خوابگاہ، قیام گاہ، میکدہ، عطردان، اسلحہ خانہ، دولت خانہ، قہوہ خانہ، تار گھر، نیلام گھر، تاجکستان، نخلستان، لالہ زار، چائے دانی، محل سرا، گھاس منڈی۔ رہائش گاہ، آتش کدہ، ماتم کدہ، پان دان، بالا خانہ، دوا خانہ، کتب خانہ، کتاب خانہ، ٹکٹ گھر، بلوچستان، ترکستان، چمن زار، مرغ زار، سرما دانی، بکر منڈی۔
میوہ منڈی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسم ظرف۔ یہ سارے اسم ظرف مکان مختلف لاحقوں سے بنے ہیں۔ ذیل میں کچھ اسم ظرف مکان دیے جا رہے ہیں: بیت اللہ، بیت الحرام، بیت الحکمت، بیت المقدس، دار الاقامہ، دار الحکومت، دار الخلافہ، دار السلطنت، دار العمل۔ اسم ظرف مکان۔ اسم ظرف مکان اس اسم کو کہتے ہیں جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، جیسے صبح، شام، رات، اتوار، دوپہر۔ اسم ظرف زمان ہے، زمانے کو ظاہر کریں، اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں صبح کے وقت سیر کرنے جایا کرتا ہوں، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ رات کو دیر تک نہ جاگا کرو، اتوار کو اسکول میں چھٹی ہوتی ہے، دوپہر کو دھوپ تیز ہوتی ہے۔ عام استعمال میں ہونے والے کچھ اسم ظرف زمان: آج، کل، دوپہر، سپہر، پچھلا پہر، آدھی رات، دن، ہفتہ، سحر، شب، منگلوار، بدھوار، پرسوں، ترسوں، شام، رات، سیکنڈ، منٹ، مہینہ، سال، روز، اتوار، جمعرات، جمعہ۔ صبح، پہلا پہر، گھنٹہ، صدی، سوموار، ہفتہ۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ مثالیں بتائیں۔ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اسم صوت کسے کہتے ہیں؟ اسم مصغر کسے کہتے ہیں؟ اسم مکبر کسے کہتے ہیں؟ ان سب کی آپ نے 3 مثالیں بتانی ہیں۔